بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رجلا جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فقال، اور انہوں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا السلام علیکم، فرد علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، ثم جلس، پھر وہ صاحب بیٹھ گئے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10، ثم جاء آخر، پھر دوسرے صحابی آئے، فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس دوسرے صحابی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرد علیہ، فجلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور وہ بیٹھ گئے، فقال 20، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20، ثم جاء آخر، پھر ایک اور صحابی آئے، فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرد علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، فجلس، پھر وہ صاحب بیٹھ گئے، فقال 30، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابو داؤد رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ عن معاذ بن انس، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعناہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کے معنی میں روایت کرتے ہیں، ابھی جو حدیث پڑھی گئی ہے ویسی ہی حدیث یہ بھی روایت کرتے ہیں، البتہ اس حدیث میں تھوڑا سا اضافہ ہے، وہ زیادہ، اور انہوں نے کچھ اضافی چیز بیان کی۔ ثم اتا آخر، پھر ایک اور صحابی آئے، یعنی وہ 3 کے بعد ایک اور آئے، فقال، اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40، وقال، اور فرمایا ھکذا تکون الفضائل، اسی طرح فضیلتیں بڑھتی جائیں گی، رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں یہ 2 حدیثیں پڑھی گئی ہیں، ان دونوں حدیثوں میں سلام کرنے کا طریقہ، سلام میں کیسے الفاظ استعمال کیے جائیں وہ بات بتلائی گئی ہے۔ پہلے ایک آیت ہے قرآن کریم کی جس میں اللہ فرماتے ہیں، اس کو سمجھیے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم میں سے کسی کو سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا اتنا ہی جواب لوٹا دو، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب اس حدیث میں، دونوں حدیثوں کے اندر جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سلام کرتے وقت میں صرف السلام علیکم کہے تو 10 نیکیاں ملیں گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو 20 نیکیاں ملیں گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو 30 نیکیاں ملیں گی۔ یہاں تک تو سب کا اتفاق ہے، یہاں تک سب کا اتفاق ہے، پوری امت کا اتفاق ہے، سارے صحابہ کا اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ایک اور حدیث آئی، اس سے پتہ چلا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، اور بڑھا دے ومغفرتہ، تو 40 نیکیاں ملیں گی۔ پھر آخری میں یہ ٹکڑا بھی ہے، جتنا بڑھاتے جائیں گے اتنا فضیلتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ چنانچہ بعض لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، ومغفرتہ ورضوانہ، اور اللہ کی رضامندی بھی ملے، کوئی کہتا ہے وعافیتہ، اور اللہ کی جانب سے عافیت بھی ملے۔ اسی دوسری حدیث کو سامنے رکھ کر بعض لوگوں نے اضافہ کیا۔ یہ تو حدیثیں ہوئیں، اب مسئلہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کیا معمول تھا اور امت کا تب سے لے کر آج تک کیا معمول ہے؟ تو مسئلہ سمجھیے، سلام کرنے کا طریقہ صرف وبرکاتہ تک ہے، ومغفرتہ ورضوانہ، اور جو اضافے ہیں اس حدیث میں ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں ہے، امت کا اس پر عمل نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ناراض ہوتے تھے، ڈانٹتے تھے اگر کوئی ومغفرتہ اور ورضوانہ بڑھا دیتا تو۔ ان کو یہ حدیث نہیں پتہ تھی
لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں بھی اس پر اتفاق تھا کہ سلام اتنا ہی ہونا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا ہی ہونا چاہیے۔ اور جواب میں بھی جو شخص کہے گا تو وہ بھی لاسٹ اینڈ اتنا ہی کہے گا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح سلام کرنے والے کو 30 نیکیاں ملی پورا کہنے پر، اسی طرح جواب دینے والے کو بھی پورا جواب دینے پر 30 نیکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا طریقہ کار کہ وَمَغْفِرَتُهُ وَرِضْوَانُهُ، یہ الفاظ کا اضافہ بعض حدیثوں سے ثابت تو ہے، مگر ان حدیثوں پر چونکہ امت کا عمل نہیں ہے، بلکہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے ناپسندیدہ بھی سمجھتے تھے۔ کیوں؟ اب ہم ان کی فہم کو لیں گے۔ کیوں لیں گے؟ کیونکہ حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھنے والے وہ تھے، ہم سے زیادہ سمجھنے والے وہ تھے۔ جب انہوں نے ناپسند کیا، اب ہم یہ کہیں گے نہیں حدیث میں ہم کرتے، تو مطلب ہماری نظروں میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما غلط، ہماری نظروں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما غلط ہے۔ حدیث ٹھیک ہے، لیکن جب حدیث ہے، لیکن اس حدیث کے ہونے کا علم صحابہ کو بھی رہا ہوگا یقیناً۔ جب صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا تو ہم بھی عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہم تک دین پہنچنے میں صحابہ کرام واسطہ ہے۔ صحابہ کو ہی اگر ہٹا دیا جائے بیچ میں سے تو دین کی پوری بنیاد ختم ہو جائے گی۔ قرآن حدیث بیسک ہے، مگر اس پر عمل کرنے کے لیے صحابہ کو بنیاد بنانا پڑے گا، صحابہ کو معیار بنانا پڑے گا، ان کے طریقے کو دیکھنا پڑے گا، صحابہ کے دور میں کس بات پر اجماع اور اتفاق تھا اس کو دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ الغرض امت اسی پر اتفاق کرتی ہوئی آئی ہے کہ سلام کا اینڈ وبرکاتہ، جواب کا بھی اینڈ وبرکاتہ، ٹھیک ہے۔ اب جو قرآن کی آیت ہے، جواب اس سے اچھا دو یا اتنا دو، اس کے لیے علماء فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ سلام کرنے والا خود نیکی حاصل کرنے کی نیت سے کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ سلام صرف السلام علیکم کہے یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، تاکہ جواب دینے والے کو وبرکاتہ کہنے کا موقع ملے۔ لیکن اگر وہ پورا سلام کر دیتا ہے نیکیوں کی نیت سے تو جواب دینے والے کے پاس اب چونکہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، سلام ہی اتنا ہے، اینڈ اتنا ہی ہے، تو وہ اسی کو لوٹا دے گا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے نا۔ تو سلام کرنے پر 30 نیکیاں ملیں گی، پورا سلام کرنے پر۔ صرف السلام علیکم کہیں، سلام سنت تو ادا ہو جائے گی لیکن ثواب 10 نیکیوں کا ملے گا۔ صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، سلام کی سنت تو ادا ہو جائے گی لیکن نیکیاں 20 ملیں گی۔ پورا کہیں گے، سنت بھی ادا ہوگی، 30 نیکیاں بھی ملیں گی۔ البتہ جواب دینے والے کو پورا جواب دینا پڑے گا۔ اگر جواب دینے والے نے مثلا کسی نے پورا سلام کیا، جواب دینے والے نے صرف وعلیکم السلام کہا، واجب تو ادا ہو جائے گا، واجب جو ہے سلام کا جواب دینا واجب ہے، نہیں دیے تو گناہ ہوگا، وہ واجب تو ادا ہو جائے گا، مگر وہ فضیلتوں سے محروم رہ جائے گا اور قرآن کی آیت پر 100% عمل کرنے سے محروم رہ جائے گا۔ اس لیے اس کے واسطے بہتر یہ ہے کہ وہ جواب میں بھی پورا کہے اگر کسی نے پورا سلام کیا تو، تاکہ واجب بھی ادا ہو جائے، قرآن کے ظاہر پر بھی عمل ہو جائے اور 30 نیکیوں کا یہ بھی حقدار ٹھہرے۔ اس لیے جواب بھی پورا دینا بہتر ہے۔ اگر کسی نے چھوٹا سلام کیا، جواب تب بھی ہم پورا دینے کی کوشش کریں۔ باقی سلام کی سنت صرف السلام علیکم سے ادا ہو جائے گی، جواب کا واجب صرف وعلیکم السلام سے ادا ہو جائے گا۔ باقی جو ایکسٹرا الفاظ ہیں وہ سنت بھی ہیں اور ثواب بھی ہیں، تو اس میں اضافے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ 2-4 باتیں ہیں آج کی درس حدیث میں، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ تو خلاصے کے طور پر سلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اتنا ثابت ہے، اس پر امت کا اتفاق ہے، صحابہ کا اجماع ہے۔ اس سے آگے بعض حدیثوں سے ثابت تو ہے، ایک دم حرام تو نہیں ہے، لیکن چونکہ صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا ہے اس لیے ہمیں بھی اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پورا دیں، یہی بہتر ہے، اس میں ثواب بھی ہے اور واجب بھی ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 2-4 باتیں ہیں، ذہن میں رکھیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو سنتوں کو ثواب حاصل کرنے کی نیت سے انجام دینے کی اور سنت سمجھ کر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔